بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اور وہ بھی جو ہم نے انجانے میں کیے، آمین یا رب العالمین۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت بھی عید جیسی ہوگی۔ روزے کا مقصد سحری اور افطاری کی فکر و اہتمام کی بجائے قلب و نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر ہے۔ اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ توبہ کا دروازہ دکھاتا ہے رمضان، صبر کی تلقین سکھاتا ہے رمضان، سچ ہے کہ مسلمان کو مومن بناتا ہے رمضان۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگینیاں چلتی رہتی ہیں۔ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال۔ ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم اہم ہیں، یہی وہم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی، بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا سمجھ سکے۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پہ لاکھوں سالوں کی تاریخ میں چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ رنگ و نسل تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رب تو نیت اور تقویٰ دیکھتا ہے۔ درد چھپا کے مسکرانا بھی کمال ہے صاحب، اور ہم اس کمال میں کمال رکھتے ہیں۔ بھرے بازار سے اکثر خالی لوٹ آتا ہوں، کبھی خواہش نہیں ہوتی، کبھی پیسے نہیں ہوتے۔ خالی کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو وہ میری ماں کی ذات ہے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہان میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ یاد آئیں گے زمانے کو مثالوں کے لیے، جیسے بوسیدہ کتابیں ہوں حوالوں کے لیے۔ دھیان کوئی دیتا نہیں دھڑکتے دل پر، اعلان 3 بار بڑے غور سے سنتے ہیں لوگ۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔ آپ تنقید و تعریف دونوں کو قبول کیجئے، کیونکہ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن ہر ایک سے ملنے کے بعد اپنا جائزہ لینا ضروری ہے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے، آمین۔ خلوص دل سے اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں۔
پھر کسی کی طلب نہیں ہوگی کہ میرا اللہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تمہاری زندگی میں وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آنسو اللہ کے سامنے بہائیے اور مسکراہٹ اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیجیے۔ یہی بندگی کا تقاضا اور انسانیت کی معراج ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ ماں محض ایک لفظ نہیں بلکہ محبتوں کا مجموعہ ہے۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ اپنے رب سے ہر حال میں خوشگمان رہیں اور جان لیں جو نعمت آپ کو ملنی ہے وہ ہر حال میں مل کر رہے گی، بھلے اس کا رتی بھر بھی امکان نظر نہ آئے۔ کسی کی برائیوں کا کھاتہ کھولنے سے پہلے اپنی نیکیوں کا حساب کتاب ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کی فکر میں اپنا سب کھو بیٹھیں۔ اے رب کائنات، میں تیرے پاک نام سے اپنے دن کا آغاز کر رہی ہوں۔ یا رب، میری اور میرے تمام دوستوں کی دین اور دنیا بہتر فرما۔ اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ آمین۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ ضائع ہونے والا پانی کسی کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ پانی نعمت رب جلیل ہے، اسے ضائع مت کریں۔ پانی بچائیں اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ پیاری ماں، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ یہ جو اللہ نے ہمارے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر یہ عیاں ہو جائیں تو واللہ ہم ایک دوسرے سے بات تو درکنار شکل بھی نہ دیکھیں، لیکن جس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ پردہ بھی رکھے ہوئے ہے اور توبہ کی مہلت بھی دے رہا ہے، اور ماں سے 70 گنا بڑھ کر محبت بھی بندے سے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں۔